اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اور سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرا نام عاطف سلیم بٹ ہے اور میرا تعلق فیصل آباد پنجاب پاکستان سے ہے۔ آپ سب لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب سے التماس ہے کہ آپ سب کو اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ موصول ہو سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ لائک بھی کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ چلیے جناب، آج کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیلف کے بارے میں، کہ بیلف جو ہے، جب ہم لوگ بیلف کھڑا کرتے ہیں یا بیلف کے تھرو ایگزیکیوشن کرواتے ہیں، ایگزیکیوشن کہتے کسے ہیں؟ ایگزیکیوشن جناب علی کہتے ہیں امپلیمنٹیشن کو۔ امپلیمنٹیشن کا مطلب ہے کہ جو ڈگری پاس ہوئی ہے اس پر عمل درآمد کروانا، پریکٹیکل عمل درآمد کروانا۔ آگے تو یہ ہے نا کہ وہ کاغذوں میں پاس ہوئی ہے، باتوں میں پاس ہوئی ہے، اس پر عمل درآمد کروانے کو اجرا آف ڈگری کہتے ہیں۔ انگلش میں اسے ایگزیکیوشن کہتے ہیں، امپلیمنٹیشن کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو امپلیمنٹیشن ہے ڈگری کی، یہ ہوتی کیسے ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں آج کل زیادہ تر کیسز پراپرٹی کے معاملات کے چل رہے ہیں، تو یہ ایگزیکیوشن ہوتی اس طرح ہے کہ اس میں یوز ہوتا ہے آرڈر 21-32-5، یعنی اس میں آرڈر 21 یوز ہوتا ہے، اس کی کلاس 32 یوز ہوتی ہے، اس کی فردر کلاس 5 یوز ہوتی ہے۔ اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی آرڈر 21 جو ہے یہ کیا ہے اور کس کس چیز کو یہ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ آرڈر 21 جو ہے نا جناب علی، آرڈر 21 کے اندر 106 آرڈرز نکلتے ہیں، یعنی یہ ایک جامعہ قسم کا آرڈر ہے۔ آرڈر کا مطلب ہے کہ اس کے 106 حصے ہیں، اس کے اندر سے 106 آرڈرز نکلتے ہیں جو پاس آن ہو چکے ہیں۔ یہ کب پاس ہوئے ہیں؟ یہ آنریبل ہائی کورٹ نے 2018 امینڈمنٹ میں یہ پاس کیے تھے۔ چونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہ فائل کو دیکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک شعبے میں، بلکہ ہر شعبے میں اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ہی سائلین کی فائلیں آتی ہیں تو فائلیں اسی طرح پڑھی رہتی ہیں، نہ ان کو کوئی پڑھتا ہے، نہ اس کا کوئی تھیورم سمجھتا ہے، نہ اس ایویڈنس کو کوئی ریڈ کرتا ہے۔ ان سے جو مرضی چیز آپ چاہو سائن کروا لو، بس انہوں نے آنا ہے اور سائن کر دینے ہیں۔ یہ ایک ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اس میں کچھ اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ جو ہیں، مخصوص ڈپارٹمنٹس جو ہیں، ان کو میں نکال رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آلموسٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں یہی پریکٹس چل رہی ہے۔ پڑھتے ہیں نہیں، سوچے سمجھے بغیر آرگومنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ آنریبل ججز ہیں، وہ ایڈوکیٹس ہیں، وہ ایف آئی اے کے نمائندے ہیں، وہ نیب کے نمائندے ہیں، یا جو بھی ہیں۔ جب ایک چیز جاتی ہے نا آپ کے پاس، آپ کی دو قومی زبانیں ہیں، اردو اور انگلش، اس کے آپ کے پاس بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اسے تھورولی ریڈ کرو۔ اب آپ اردو بھی ریڈ نہ کر سکو، آپ انگلش بھی ریڈ نہ کر سکو، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سائلین ہے، یعنی عوام الناس جو ہیں، ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو ہیں، وہ جو خواری برداشت کرتے ہیں، وہ پھر ٹھیک کہتے ہیں نا کہ یار ہم نے تو جج صاحب کو ساری چیزیں صحیح بھیجی تھی، کیا ہوا جج صاحب ڈیسیجن کیوں نہیں دے رہے؟ ڈیٹ جو ہے 1.5 منتھ کی پڑ جاتی ہے۔ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جج صاحب آتے ہیں تو اپنے ریٹائرنگ روم میں ریسٹ ہی کری جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے۔ کبھی وہ کہتے ہیں رمضان المبارک چل رہا ہے، کبھی وہ صبح 9 بجے آرڈر پاس کر کے لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ جی اسٹرائک کی آبزروینس ہو رہی ہے۔ بھائی ایک پبلک سرونٹ جو ہے اس کا اسٹرائک سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ لوگوں نے اسٹرائک کرنی ہے تو اس کا ایک شعبہ ہے، آپ باضابطہ یہاں سے ریزگنیشن دو، وکلا کے شعبے کو جوائن کرو، اسٹرائک کرو آپ جو ہے۔ تو سائلین کو آپ لوگ خوار کرتے ہو، بلکہ میں ایک لفظ ساتھ اٹیچ کروں گا، ذلیل و خوار کرتے ہو۔ تو اس میں 106 آرڈرز جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں، ان کی میں شارٹ وضاحت کرتا ہوں اب اس سے کچھ دیر بعد۔ جناب اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں شارٹ وضاحت میں کون کون سے آرڈر پاس ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو ججمنٹ ڈیٹر ہے، یعنی ایک ایسا شخص جس کے اگینسٹ پہلا فیصلہ آیا ہوا ہے، جس کے اگینسٹ ڈگری کی ایشوینس ہوئی ہے، آپ اس کی پرسنل پراپرٹیز کو اٹیچ کرتے ہو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو پرسنل پراپرٹیز نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس میرا ترکہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اسے کہتے ہو کہ آپ جہاں مرضی سے ارینج کرو، آپ نیٹ کیش کا ارینج کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں زر ضمانت ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ زر ضمانت پیسوں کی فارم میں کیوں ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ ایک پیسوں والا معاملہ ہے، اس میں پیسے کی انوالومنٹ ہے۔ انہوں نے جو غبن، انہوں نے جو فراڈ کی ہے یا لوگوں کو دھوکہ دہی کا سازی بنایا ہے، جال سازی کی ہے،
اس کو کور کس طرح کرنا ہے؟ اس کو کور کرنا ہے ان سے پیسے لے کے، پیسوں کی ریکوری کروا کے، پیسے گارنٹر بھی جو بننا چاہے گا اس کو بھی وہاں پہ پیسے جمع کروانے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ان کی پراپرٹیز ہیں تو جج صاحب جو ہیں وہ پابند ہوں گے ان کی پراپرٹیز کی اٹیچمنٹ کرنے کے، یعنی اٹیچ کرنی ہے، اردو میں اسے کہا جاتا ہے کرکی کرنا، لا کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فردر اس میں کیا ہے؟ فردر اس میں اس کے ساتھ ایک اور لیول ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پرسن کو 2 لاکھ روپیہ جرمانہ کرنا۔ مثال کے طور پر اگر 6 پرسن انوالو ہیں، وہ وائلیشن کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، تو ٹوٹل ایک بندے کو 2 لاکھ جرمانہ ہو تو ٹوٹل 12 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں کیا ہے اور دوسری آبزرویشن کیا ہے؟ اس کے علاوہ دوسری آبزرویشن یہ ہے کہ ان کو آپ نے لاک اپ پنشمنٹ دینی ہے۔ لاک اپ پنشمنٹ آپ کون سے لا کے مطابق، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 106 آرڈرز اس کے انڈر پاس ہوتے ہیں، آپ دے سکتے ہو۔ آپ انہیں نان بیلیبل پلس بیلیبل دونوں ہی امپلیمنٹ کر سکتے ہو، یعنی یہ دونوں قسم کی آپ نے سزائیں دینی ہیں۔ اب نان بیلیبل میں کیا آتی ہے؟ سیکشن 420 ہے، سیکشن 468 ہے، سیکشن 471 ہے، وہ اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ انہوں نے جعل سازی کی ہے، دھوکہ دہی کی ہے۔ دیکھیں نا، کورٹ بلا رہا ہے، کورٹ انہیں دوبارہ چانس دے رہا ہے، حتیٰ کہ ایگزیکیوشن میں چانس نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ 4 ٹائم سمن رپیٹ کروانے کے بعد دوبارہ چانس دے رہا ہے کہ جناب آؤ، آپ کے پاس کوئی دستاویزات ہیں تو ثابت کر دو، آپ لے کے نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی اینڈ پہ پرابلم ہے، یا تو آپ کی دستاویزات نہیں ٹھیک، آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ یہاں پہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہو، آپ ریڈر کو ساتھ ملا رہے ہو، آپ عملہ کو ساتھ ملا رہے ہو، آپ ججز کو ساتھ ملا رہے ہو، یعنی بہت کچھ آپ کر رہے ہو، تو یہ آپ کر رہے ہو۔ تو اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے انٹرم ریلیف۔ انٹرم ریلیف میں بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ، یعنی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے، آپ نے اس کی پاسداری نہیں کی، عمل درآمد نہیں کیا، ایک دفعہ نہیں، آپ نے مسلسل اس کی وائلیشن کی ہے، تو آپ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ انٹرم ریلیف کے تحت بھی ایف آئی آر درج ہوگی، یعنی اتنی قسم کی ایف آئی آر درج ہوگی، اور یہ سارا پروسیجر ہے جو میں نے شارٹ میں آپ کو ڈیفائن کیا ہے۔ اس کے علاوہ پلینٹیف کا جو نقصان ہوا ہے، رقم کی شکل میں ہوا ہے، مالیت کی شکل میں ہوا ہے، اینٹوں کی شکل میں، سیمنٹ کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، کہ وہ لوگ انکروچ کر جاتے تھے، ٹریس پاس کی وائلیشن کر جاتے تھے، کبھی سیمنٹ چوری کر کے لے گئے ہیں، اینٹیں توڑ گئے ہیں، وائلیشن تو وہ کورٹ کی کر رہے ہیں، تو وہ سارا نقصان کورٹ جو ہے وہ پورا کروانے کا پابند ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اپلیکیشن جاتی ہے یا اس کی جو پٹیشن جاتی ہے اس میں کون کون سے لوازمات لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 تو میں آپ کو ڈیفائن کر چکا ہوں کہ یہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ڈیل کرتا ہے سیکشن 94۔ سیکشن 94 کا رول 39(2) اس کی کلاس 3 ڈیل کرتی ہے۔ اس کے مطابق آج تک اس چیز کی متعدد ججمنٹ ہو چکی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یا کوئی آنریبل جوڈیشری کا ممبر اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ جی یہ تو ہمارا کیس ہی نہیں بنتا، یہ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ لا کا نالج نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یار ہمارے ملک میں کس لیول کا ٹیلنٹ آ رہا ہے کہ انہیں خود ہی نہیں پتا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، لا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، کب کا پہنچا ہوا ہے، 2018 کا پہنچا ہوا ہے، لیٹسٹ امینڈمنٹ کیا آئی ہیں، بلکہ امینڈمنٹ تو دور رہ گئی، اس پر ججمنٹس کتنی پاس ہوئی ہیں، 8 to 10 ججمنٹس پاس ہوئی ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ سیکشن 94 سی پی سی 39 رول 2 اس کی فردر کلاس 3 جو ہیں اس کی 8 to 10 کورٹ کی ججمنٹس پاس ہوئی ہیں، ڈفرنٹ کورٹس آف پین پاکستان جو ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہو نا، تو جو جج صاحبان ہیں وہ نوٹس ایشو کرنے کے پابند نہیں ہے، یعنی اس میں جو امینڈمنٹ آنریبل ہائی کورٹ نے دی ہے 2018 میں، اس کے مطابق آپ نے لیگل نوٹس نہیں ایشو کرنا، سمن نہیں اسے ایشو کرنے، آپ نے ڈائریکٹ پروسیڈنگ کرنی ہے۔ مگر یہاں پہ ہوتا کیا، ہمارے ہاں چونکہ ٹریڈیشنل اور آرتھوڈاکس سٹائل چل رہا ہے، ہم اس چیز کی وائلیشن کر جاتے ہیں، ہم 1 ٹائم سمن ایشو کراتے ہیں، 1.5 منتھ بعد کلائنٹ دوبارہ آتا ہے، پھر ہم سمنس کی ایشوئنس کراتے ہیں، 3rd ٹائم ہم پھر کرواتے ہیں، 4th ٹائم ہم پھر کرواتے ہیں، ہم اس کے ڈاکومنٹیشن کو ایویلیویٹ نہیں کرتے، فردر اس کی رپورٹنگ دیکھتے نہیں ہیں، ہم جو اپنے کورٹ کے نمائندے ہیں ان کی رپورٹنگ دیکھتے ہیں چاہے وہ رونگ ہو، ان میں سے بھی فردر ایک کو ڈیلیور ہو چکا ہو تو ہم اس کو بھی نہیں دیکھتے جو ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر آنریبل جوڈیشری کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں آنریبل ایف آئی اے، آنریبل نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور پاکستان کے ہر ادارے کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں۔ اس میں کچھ مخصوص ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن یار ہمارے ہاں یہاں پہ بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم سے نہیں آتے لوگ،
ہمارے ملک میں 25 سے 30 لاکھ لوگ ہر سال باہر کے ملک جا رہے ہیں، یعنی ٹیلنٹ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ ٹیلنٹ تو ہمارا ابراڈ جا رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں سلیکشن ہوتی کس طرح ہے کہ ایک پرسن تھا، اس کے والد صاحب FBR میں تھے، انہوں نے کسی کا کوئی ورک ڈن کیا تو انہوں نے کہا بتائیں جی آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کو کیا فیور دوں؟ انہوں نے کہا یار میرے بیٹے کو اور میری بیٹی کو نا آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں یعنی نیب میں بھرتی کروا دو۔ انہوں نے انہیں ریکروٹ کروا دیا۔ اسی طرح ججز بھرتی ہوتے ہیں، پہلے سول کورٹ میں آتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنتے ہیں، اس کے بعد یہی لوگ آنریبل ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ مزید ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے پین پاکستان میں بچی ہے دعا زہرا، اس کا کیس جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کے والد صاحب آنریبل ہائی کورٹ میں گئے تھے، چونکہ جس طرح کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو عرض کی کہ ہمارے ہاں پڑھا نہیں جاتا فائل کو، حالانکہ دن میں انہوں نے نا 25 سے صرف 30 کیسز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں اگر پوری فائل کو ریڈ نہیں نہ کرنا، مین آپ پوائنٹس کو ریڈ کرو، ایویڈنس کو تو آپ دیکھ لو نا، لیسنس وغیرہ آپ نہ چیک کرو وکلا کے کہ یار کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ ریڈر چیک کر لیں آپ کے جو ہے، لیکن ایویلیویٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کرو۔ ادھر آنریبل ہائی کورٹ کیا کہہ رہا ہے جی، کراچی کا بھی پلس لاہور کا بھی، اس بچی کے والد کو، میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، سارے میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں، ہم سب ایک فیملی کی طرح کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہو، بچی سچ بول رہی ہے، یعنی بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ جھوٹ بول رہا ہے، بچی کا پاسپورٹ جھوٹ بول رہا ہے، بچی کا ID کارڈ جھوٹ بول رہا ہے، ID کارڈ نہیں بھی ہے تو پاسپورٹ بھی جھوٹ بول رہا ہے، بے فارم جھوٹ بول رہا ہے، یونین کونسل کا سرٹیفکیٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یار جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں اس کلچر کو چینج کرنا ہے۔ پھر لکھنے والا تو یہی لکھے گا کہ یار نہ انہیں اردو پڑھنی آتی ہے نہ انہیں انگلش پڑھنی آتی ہے، اس لیے سائلین حیران رہ جاتے ہیں چونکہ یہ لوگ فائل کو اسٹڈی ہی نہیں کرتے۔ پھر جب یہ لوگ پھنس جاتے ہیں تو پھر ہمارے ہاں ایک پنجابی کلچر چلتا ہے کہ یار اس بندے کا نام ٹریس آؤٹ کرو، اس کے حق میں ڈیسیژن دیتے ہیں، اس کے ترلے منتیں کر لو، اپنی جان چھڑا لو۔ اسلامک شرع کی ہم لوگ اتنی بے قدری کرتے ہیں یار۔ قاضی کا جو سسٹم ہے نا یہ قرآن پاک میں دیا ہوا ہے، انصاف کرنے والا۔ جب ایسا پتھیٹک لیول ہوگا وہاں کیا انصاف ملے گا؟ بدقسمتی سے ہمارا پیارا ملک پاکستان اس معاملے میں آگے 50 سے 60 سال پیچھے جا رہا ہے، یہ لوگ تو مزید 100 سال پیچھے دھکیل دیں گے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کو لا کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے اوور کم کرنا ہے، ٹیلنٹ کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنے میزبان عاطف سلیم بٹ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔